حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں کمرے میں حجرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی پر آپ کو دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھے، اور یہ چٹائی کھجوروں کی شاخوں سے بنائی ہوئی تھی، اور اس چٹائی پہ کوئی گدا کوئی میٹریس موجود نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ وہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر آ گئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادگی کا نمونہ تھی، اور آپ نے بڑی تنگی اور اسرت کی زندگی گزاری ہے، اور یہ زندگی صرف مکہ تک محدود نہیں رہی۔ یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مدینہ آنے کے بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے ہی غربت اور اسرت کا شکار رہی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے لیے دنیا بھر کی دولت سمیٹ نہیں سکتے تھے، یا کم از کم آپ اپنے لیے اتنا تو مانگ ہی سکتے تھے، یا جو چیزیں مال غنیمت میں سے آتی تھی اس میں سے آپ اپنے لیے حصہ لے سکتے تھے، تاکہ آپ کی زندگی اچھی طریقے سے گزر بسر ہو۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے مدنی دور میں بھی، تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تنگی کی زندگی اور فقر اور فاقے کی زندگی گزاری۔ آپ خیال کیجئے کہ آپ کے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے جو واقعی میں غنی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ تمام اس وقت مدینے کے سب سے زیادہ مالدار دو صحابہ تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ مانگتے؟ تو یہ تو وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر یہ ان سے کیسے ممکن نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے؟ لیکن آپ نے جو ہے کبھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ آپ کسی کے سامنے مانگتے، یا اپنی اسرت یا اپنی تنگی یا اپنی غربت کا اظہار بھی کرتے۔ اور جب میں آج اسرت اور غربت کا ذکر کر رہا ہوں، یقین جانیے ناظرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری اس کا تصور آج کا ایک انتہائی ادنا طبقے کا آدمی بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آج ایک ادنا سے ادنا بلو پاورٹی لائن رہنے والے آدمی کی بھی زندگی جو ہے، اس زندگی سے مطلب سادگی کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے لیے جو رہنمائی ہے، اس رہنمائی کو ہم سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہم کو کیا سبق دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دوسرے دن کھانے کے لیے کچھ موجود ہو، یعنی ایک دن کا کھانا ہو جانے کے بعد میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے دن کا کھانا بھی آپ کے گھر میں موجود رہا ہو۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ایک ایک مہینے کا کھانا، ایک ایک مہینے کا راشن اپنے گھروں میں سٹور کرتے ہیں، اور ہمارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں ایک وقت سے زیادہ کبھی کھانا میسر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے زندگی میں وہ 30 دن اور 30 راتیں سب سے مشکل گزری ہے جو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری ہے، جب ہمارے پاس میں کھانے کا ایک تنکا بھی نہیں ہوتا تھا۔ بڑی مشکل سے جو ہے ہم کچھ کھجوریں اور پانی پی کر جو ہے گزارتے تھے۔ یاد رکھیے 30 دن اور 30 راتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے۔
اور پھر جو ہے میں آپ کو وہ اہم واقعہ جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہے، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں پہنچے اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان، آپ کی اسرت، آپ کی تنگی کا جو خاکہ کھینچا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں، کمرے میں، حجرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی پر آپ کو دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھے، اور یہ چٹائی کھجوروں کی شاخوں سے بنائی ہوئی تھی، اور اس چٹائی پہ کوئی گدا، کوئی میٹریس موجود نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ وہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر آ گئے ہیں، کیونکہ اس چٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بیچ میں کوئی میٹریس نہیں تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں آگے کہ جب میں نے آپ کے حجرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ تھوڑا سا جو ایک کنارے پہ پڑا ہوا ہے، اور ایک سراہی ہے پانی کی جس کے اندر کچھ پانی تھا، اور یہ چٹائی تھی جس کو رات میں آپ سونے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور دن میں اس کو اپنا صوفہ یا کوچ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں پانی بھر آیا، میں رونے لگا۔ جب مجھے روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم کیوں روتے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ تو دنیا بھر کی نعمتوں میں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نبی برحق ہیں اور آپ اتنی اسرت اور اتنی تنگی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ پر اتنی تکلیفیں آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب جو ہے ہم سب کے لیے چشم کشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ دنیا قیصر و کسریٰ کو مل جائے اور مجھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت کا عیش ادا کرے؟ ناظرین اکرام، جب کبھی ہمیں محرومی کا احساس ہو، جب کبھی ہمیں محرومی کا احساس ہو، جب کبھی ہم کو یہ لگے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم ہے، جب کبھی ہم کو یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نہیں دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا یہ واقعہ، حجرے کا یہ خاکہ جو حضرت عمر نے پیش کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو وہ عیش و عشرت دے جو دنیا دار لوگوں کو نہیں ملنے والا ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دے کر جو ہے ان کا حق جو ہے آخرت سے ختم کر دیا ہے۔ میں آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنگی کی زندگی گزاری، بہت سادگی کی زندگی گزاری، لیکن اس سادگی کی حد کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جب بھی کھانے کو بیٹھتی تھی اور جب بھی آپ کھاتی تھی تو نوالا لیتے کے ساتھ میں آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جو صحابہ ان کے پاس میں ہوتے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے کہ اے ام المومنین، ہم بارہا یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ کھانے کے لیے بیٹھتی ہیں اور جب کبھی آپ کھانے لگتی ہیں تو آپ رونے لگتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ساتھ میں بتائے ہوئے وہ دن یاد آتے ہیں کہ ایسے اوقات ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں 2 کھانے بھی میسر نہیں آتے تھے۔ 2 اسکوائر میلز ان اے ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں آتے تھے۔ ہفتوں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، ہم کھجوروں پر اور پانی پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।